السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ محترم اسلامی بھائیوں اور بہنوں، میں آپ سب کا تہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی سلامتی، اس کی رحمتیں اور برکتیں آپ سب پر ہوں۔ بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے آپ لوگوں کو اس تجوید ایسنشلز کے 4تھ بیچ میں ویلکم کرتے ہوئے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم ہے کہ اب ہم اس مہینے یعنی جنوری 2022 میں تجوید ایسنشلز کی 4تھ بیچ لانچ کر رہے ہیں۔ تجوید ایسنشلز یہ قرآن لرننگ انسٹیٹیوٹ، ٹو بی اسپیسیفک اٹس این آن لائن لرننگ انسٹیٹیوٹ۔ دس واز لانچڈ ان رمضان 2021۔ اس انسٹیٹیوٹ کو پچھلے سال رمضان کے مہینے میں لانچ کیا گیا تھا، اور الحمدللہ اس وقت سے آج تک کئی سارے اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے اس کورس کے ذریعے سے بینیفٹ حاصل کیا اور اسے سکسیسفلی کمپلیٹ کیا۔ تو میں یہ ساری باتیں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ ایسا نہ سمجھیں کہ بھائی ہم کہاں آ گئے، ہم ایسی جگہ آ گئے ہیں جہاں پہ تو ہمیں کوئی اسٹوڈنٹس بھی نظر نہیں آ رہے۔ تو آپ لوگوں کو اطمینان میں رکھنے کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ الحمدللہ پچھلے رمضان سے ہم کورسز کرتے آ رہے ہیں، اور ہمارے پاس اس انسٹیٹیوٹ میں ایسے بھی اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے لیول 1 مکمل کیا، لیول 2، اب لیول 3 میں بھی ہیں۔ تو الحمدللہ قریب پچھلے رمضان سے لے کر آج تک جو ہیں وہ پڑھتے آ رہے ہیں۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم قرآن کو سیکھیں اور سکھائیں۔ یہ بس اسی کی رحمت ہے اور اسی کا فضل اور کرم ہے۔ تو شروع میں آپ لوگوں کو کچھ اپنے بارے میں بھی بتانا چاہوں گا تاکہ آپ لوگ جانیں آپ کس کے ذریعے سے قرآن سیکھ رہے ہیں، کیونکہ ایسا نہ لگے کہ بھائی یہ کون آ گئے ہیں، کون پڑھا رہے ہیں ہم کو۔ تو اسی لیے میں آپ لوگوں کو کچھ اپنے بارے میں بھی بتانا چاہوں گا۔ میں حافظ فرحان احمد فیاض الدین سمانی، ممبئی، انڈیا سے۔ الحمدللہ میں حافظ قرآن ہوں اور صاحب اجازہ۔ الحمدللہ حفظ قرآن میں نے مکمل کیا سن 2012 میں، جب میں 12 سال کی عمر کا تھا، اور اس وقت سے آج تک الحمدللہ اللہ کی مدد سے کئی سارے ریویژنز بھی کیے ہیں، اور الحمدللہ قرآن کے حفظ میں بھی پختگی حاصل کی ہے۔ یہ سب اس کے فضل، اللہ کے فضل اور کرم سے ہے۔ اور اسی بیچ حفظ قرآن میں جو کچھ نوٹیبل اچیومنٹس میرے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ سن 2016 اپریل کے مہینے میں یو پی میں الن پور ایک ڈسٹرکٹ ہے، الن پور شہر ہے، جہاں پر ایک آل انڈیا مسابقہ حفظ منعقد کیا گیا تھا۔ اس مسابقے میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں نے شرکت کی، اور وہاں پر الحمدللہ میں نے اول پوزیشن حاصل کی تھی۔ تو الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے ہے۔ اب اسی طرح سے قرآن سیکھنے کے راستے میں جو سب سے ہائیسٹ کوالیفیکیشن مانی جاتی ہے، جسے اجازہ کے نام سے جانا جاتا ہے، اللہ کے فضل اور کرم سے میں نے اجازہ بھی حاصل کیا ہے۔ اور ہمارے جو شیخ ہیں، شیخ محمد حمدی بن محمد نبوی الازہری حفظہ اللہ، جو مصر سے ہیں، انہی کے ذریعے سے میں نے اجازہ حاصل کیا ہے۔ اجازہ کیا ہوتا ہے؟ اجازہ اگر بیسیکلی آپ لوگوں کو بتاؤں، سو دس از سرٹیفیکیشن۔ یہ ایک سرٹیفیکیشن ہوتی ہے، یہ ایک آتھرائزیشن ہوتی ہے، جس میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ فلاں بن فلاں، جس میں شیخ بیان کرتے ہیں کہ فلاں بن فلاں انہوں نے قرآن کریم کو شروع سے لے کر آخر تک مجھے سنایا،
اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ کس روایت میں سنا ہے، یا کیا وہ روایت امام حفص عن عاصم ہے یا امام شعبہ عن عاصم ہے، تو یہ ساری تفصیلات اس میں آ جاتی ہیں۔ تو الحمدللہ میں نے جو اجازت حاصل کیا ہے وہ امام حفص کی روایت میں، جسے انہوں نے اپنے استاذ امام عاصم سے سیکھا، یا اگر یوں کہوں تو آج دنیا میں جو سب سے زیادہ یوزڈ روایت ہے، جو سب سے زیادہ دنیا کے اندر استعمال میں ہے، اسی روایت میں نے اجازہ حاصل کیا ہے۔ تو الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے ہے۔ سو دس از این آتھرائزیشن، یہ آتھرائزیشن ہوتی ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں بن فلاں نے قرآن مجھے سنایا ہے، اور میں انہیں اجازت دیتا ہوں، میں انہیں آتھرائز کرتا ہوں کہ وہ قرآن کو آگے لوگوں تک سکھائیں۔ اور اسی اجازہ کی ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ اسی اجازت سرٹیفکیٹ میں شیخ اپنی سند ذکر کرتے ہیں، یعنی اپنے استاذ کی سند، اپنے ٹیچرز کی سند ذکر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد سے سیکھا، انہوں نے اپنے استاد سے سیکھا، انہوں نے اپنے استاد سے سیکھا، اور انہوں نے سیکھتے اس طرح سے چلتے چلتے یہ سند اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک جا پہنچتی ہے۔ تو آپ بھی الحمدللہ مطمئن رہیں، آپ یو آر ایٹ دا رائٹ پلیس in order to learn tajweed, and surely this will be an enjoyable journey for all of you, provided that you are committed. You need to be committed towards learning. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی شروع میں آپ جوش میں ہیں، شروع میں آپ بہت محنت کر رہے ہیں، اور پھر بیچ میں آپ جو ہیں تھوڑے سے ڈھیلے ہو جائیں، یا آپ صحیح سے کام نہیں کر رہے ہیں، صحیح سے اسائنمنٹس پورے نہیں کر رہے ہیں، صحیح سے لیسنز نہیں دیکھ رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یو شوڈ بی کمیٹیڈ۔ آپ کمیٹیڈ رہیں تو ضرور آپ اس کورس سے بہترین درجے کا فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو کچھ باتیں کورس سے متعلق میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ یہ کورس 1 month ڈیوریشن کی کورس ہے۔ اس میں انشاءاللہ جو فرسٹ 15 days ہوں گے، اس میں ہم تھیوری کو سیکھیں گے، تجوید کے جتنے بھی تھیوری ٹاپکس ہیں، اور ان تھیوری ٹاپکس میں سے جو ایسینشل ہیں، ایسینشل نام بھی جو تجوید ایسینشل رکھا گیا ہے وہ اسی کانسیپٹ کو لے کر کے رکھا گیا ہے کہ ہم یہاں پر جو ایسینشلز ہیں، جو بالکل بنیاد ہے، جو بالکل جڑ ہیں، ان پر فوکس کریں، کیونکہ تجوید میں بہت سارے ایسے ٹاپکس ہیں جو نان ایسینشل میں آتے ہیں، ان کو اگر آپ جانیں گے نہیں بھی تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو ہم یہاں پر کیا کر رہے ہیں، ہم ایسینشلز پر پوری طرح توجہ دے رہے ہیں، ان کو صحیح سے سمجھ رہے ہیں، تاکہ ہم اسے آگے چل کر کے صحیح سے اپلائی کرنا جان لیں، اور اپنی تلاوت کو صحیح سے کریں۔ تلاوت کو ویسے کریں جیسے اس کا حق ہے، تلاوت کو ویسے کریں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا۔ تو ہمیشہ سے ہم اسی کی طرف متوجہ رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو یہاں پر جو میں بات بتا رہا ہوں کہ فرسٹ 15 days ہم تھیوریز کو سیکھیں گے۔ یہ تھیوری جو ہم سیکھ رہے ہیں، جو سیکھیں گے انشاءاللہ، دس از دا اسٹیئرنگ ویل آف تجوید۔ کسی گاڑی کا اسٹیئرنگ ویل جتنا اہم ہوتا ہے اتنا ہی اہم تھیوری ہے، تاکہ آپ تجوید کو صحیح سے اپلائی کر پائیں۔ اگر گاڑی کا اسٹیئرنگ ویل ہی نہیں ہے، گاڑی کیسے چل پائے گی؟ اسی لیے تجوید کی بھی گاڑی کو آگے بڑھانا ہے تو ہمیں اسٹیئرنگ ویل کو پکڑنا اور اسے صحیح سے ہینڈل کرنا آنا ضروری ہے۔ تھیوری سیکھیں گے تو صحیح سے اپلائی کر پائیں گے آگے اسے اپنی تلاوت کے اندر۔ تو تھیوری بہت امپورٹنٹ فیز ہے، اسے کسی بھی طرح سے آپ جو ہیں یعنی انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں کہ بھائی جیسے دوسرے سبجیکٹس میں ہوتا ہے کہ تھیوری سے زیادہ توجہ جو ہے پریکٹیکل کی طرف دی جاتی ہے، ایسا مت کیجیے۔ یہاں پہ بہت اہم ہے، اس کے جانب اچھی طرح سے آپ توجہ دیجیے، اور یہی توجہ جو آپ دیں گے this will bring you results when you are applying تجوید۔ تو پہلے ہم تھیوری فیز کو مکمل کریں گے۔ اس تھیوری فیز میں ہمارے 2 کلاسز ہوں گے لائیو انشاءاللہ، یعنی ان پہلے 15 دنوں میں 2 کلاسز لائیو ہوں گے، جس میں ریکیپ سیشن ہوگا۔ ہم ریکیپ کریں گے، کوئی ڈاؤٹس ہوں گے تو ڈاؤٹس کو انشاءاللہ ایڈریس کریں گے۔ اور ایک اور اہم نقطہ جو ہے تھیوری سے متعلق، تھیوری فیز سے متعلق، کہ آپ کو ڈیلی لیسنز بھیجے جائیں گے، اور ہر لیسن کو دیکھنے کے بعد آپ کو آڈیو اسائنمنٹ مکمل کرنا ہوگا۔ آڈیو اسائنمنٹ بھی آپ سے زیادہ وقت نہیں لے گا انشاءاللہ، تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں کہ بہت زیادہ ٹائم لے لیں گے۔
ایسا نہیں ہوگا. زیادہ سے زیادہ آپ کو آن اے ڈیلی بیسس 15 to 20 منٹس ڈیڈیکیٹ کرنے ہوں گے. ٹھیک ہے, تو آپ کے ساتھ جو نیو لیسن ہے, ہر دن کا نیو لیسن آپ کو صبح میں بھیج دیا جائے گا فجر کے آس پاس, اور اس طرح سے آپ کے پاس پورا وقت رہے گا. شام میں رات 10 بجے سے پہلے آپ کو سارے اسائنمنٹس کو مکمل کر کے بھیجنے, یعنی اس دن کا جو اسائنمنٹ ہے اسے مکمل کر کے آپ کو بھیجنا رہے گا. جب ہم یہ مکمل کر لیں گے تھیوری فیز, اس کے بعد ہم اپلیکیشن فیز کی طرف بڑھیں گے. اپلیکیشن فیز میں ہماری ساری کلاسز لائیو ہوں گی, منیمم 5 hours کی لائیو کلاس ہوں گی, منڈیز اور ٹیوزڈیز کو ہوں گی. اور اس میں جو ہے انشاءاللہ آپ لوگ سورۃ الزلزال سے لے کے سورۃ الناس کی جو صورتیں ہیں انہیں آپ لائیو میرے سامنے پڑھیں گے, اور پریکٹس کے لیے آپ کو ٹیوٹوریل ویڈیوز بھی دیے جائیں گے ہر صورت کے, آپ اسے دیکھتے ہوئے پریکٹس کر کے آئیں گے تاکہ آپ کے لیے بھی آسانی ہو. تو ایپلیکیشن فیز کو بھی آپ کسی بھی طرح سے کسی بھی شکل میں مس نہ کریں, بہت اہم حصہ ہے اس کورس کا, اور یوں کہوں تو یہ کرکس ہے, یہ اصل چیز ہے ایپلیکیشن. کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہے تھیوری سیکھ لیتے ہیں, تھیوری ان کو معلوم ہوتی ہے, پر ایپلیکیشن میں جو ہے وہاں پر بہت سارے ایریاز آف امپروومنٹ ہوتے ہیں. یہ میں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے. کتنے اسٹوڈنٹس جو آئے ہیں, کئی ایسے اسٹوڈنٹس آئے ہیں تجوید ایسینشلز میں جو پہلے تھیوری جو ہے سیکھے ہوتے ہیں, پر جہاں پر ایپلیکیشن کی بات آتی ہے ایپلیکیشن میں کافی امپروومنٹ کی انہیں ضرورت ہوتی ہے. آلموسٹ ایوری ون آئی ہیو کم اکراس ریکوائرز himself to correct himself in terms of application. تو یہ چند باتیں تھیں, زیادہ بات کو لمبی نہ کرتے ہوئے میں یہاں پر آپ سے کہوں گا کہ واقعی یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے آپ سب پر کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو یہ موقع دیا تجوید ایسینشلز میں جڑ کر کے تجوید سیکھنے کا. اور آپ لوگ اپنے آپ کو جو ہیں اپنے بارے میں آپ سوچیں, تھوڑی دیر کے لیے غور کریں کہ اللہ تعالیٰ قرآن سیکھنے کے لیے ہر کسی کو نہیں چنتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر کسی کو نہیں چنتا ہے قرآن سیکھنے کے لیے, بلکہ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں, چنندہ بندے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ چنتا ہے تاکہ وہ قرآن کو سیکھیں. اب قرآن سے متعلق کیا سیکھیں؟ قرآن کو صحیح سے پڑھنا سیکھیں, قرآن کو سمجھنا سیکھیں, قرآن کے مطابق زندگی گزارنا سیکھیں, قرآن کے پیغام کو پہنچانا سیکھیں. تو جو بھی بندے اللہ تعالیٰ چنتا ہے یہ اس کی اپنی چوائس ہوتی ہے, اور آپ اللہ تعالیٰ کے چنندہ بندوں میں سے ہیں. تو ہمیشہ یہ بات کو یاد رکھیے, ایک ذمہ داری ہے آپ کے اوپر اور ایک بہت بڑا شرف بھی ہے. سب سے پہلے ایک بہت بڑا شرف ہے, اور شرف کے ساتھ ذمہ داری بھی آ جاتی ہے. ذمہ داری یہ ہے کہ آپ یو لیو اکارڈنگ ٹو دس آنر, کہ اللہ نے آپ کو چن لیا ہے قرآن سیکھنے کے لیے, تو آپ اسی کے مطابق اپنے آپ کو لے کر آئیں. آپ جو بھی سیکھ رہے ہیں اسے پوری طرح اخلاص اور للہیت کے ساتھ کرنے کی کوشش کریں. یہاں ہمارا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی ہم نے تو فلاں کورس کر لیا, فلاں سرٹیفکیٹ حاصل کر لی, یا پھر ہم نے جو ہے ہم تو قرآن کو تجوید سے پڑھنا جانتے ہیں اور لوگوں میں ہم فخر کریں. نعوذ باللہ, ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. لوگوں میں ریاکاری کریں, اس طرح کی چیزوں سے آپ اپنے آپ کو بچا کر رکھیں, اپنے دامن کو بچائیں ریاکاری سے اور لوگوں کی واہ واہ سننے سے. ایسی خواہشات کو سب کو آپ دور رکھیں. یہاں آپ آئے ہیں اللہ کی کتاب کو سیکھنے کے لیے, یہاں آپ آئے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ بس آپ سے خوش ہو جائے. آپ جو بھی تجوید سیکھنے کے لیے محنت کر رہے ہیں بس اللہ خوش ہو جائے, اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے, اور کل قیامت کے دن یہی قرآن, یہی کتاب اللہ ہمارے حق میں سفارش کرے. یہ آپ سوچیں. اسی قرآن کے ذریعے سے ہم جنت میں اپنے درجات کو بلند کریں, یہ آپ اپنے ذہن میں رکھیے. تو اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو یہاں پر کنکلوڈ کرتا ہوں, اور آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ میں یا اگلے لیسن میں. تب تک اپنا خیال رکھیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.